اگر مرتے ہوئے مجھے پتہ چلا کہ یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ چلتے چلتے پتہ چلا کہ ہم تو کہاں پہنچ گئے، تو اس وقت تو پھر رب ارجعون کے نعرے قرآن کہہ رہا ہے، کہیں گے رب ارجعون، یا اللہ واپس کر دے، لعلی اعمل صالحا، میں بڑے اچھے کام کروں گا۔ اللہ نے کہا کلا، اب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو نبی جو آتا ہے 1,24,000 نبی یہ علم لے کر آتے ہیں اور وہ انسانوں کی اس جہالت کو دور کرتے ہیں۔ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ ان کی زندگی کو قیامت تک کے لیے نمونہ بنانا تھا، قیامت تک کے لیے وہ نبی بن کے آئے ہیں۔ لکل قوم ہاد، ہر قوم میں نبی آتے تھے، لیکن ہمارے نبی کے بارے میں اللہ نے کہا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بھیجا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ کی زندگی کی ہر چیز کھلی کتاب کی طرح آج بھی ہمارے سامنے موجود ہو۔ اگر میں آپ کے طریقے پر چلنا چاہوں تو میرے پاس مواد موجود ہو، تو یہ واحد نبی ہیں جن کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے محفوظ کی۔ کسی نبی کی پوری زندگی محفوظ نہیں ہے، کسی نبی کی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی مکمل زندگی موجود نہیں ہے۔ اور ہمارے نبی کی زندگی پیدائش سے لے کر آنکھ بند ہونے تک ایک ایک پل کی زندگی آپ کی ہمارے پاس موجود ہے۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی لقد جاءکم رسول من انفسکم، میں موریتانیہ گیا، وہاں پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ موریتانیہ ویسے تو افریقہ میں ہے لیکن عرب ملک ہے، وہاں سارے یمنی عرب رہتے ہیں سارے، اور پورے موریتانیہ میں آپ حیران ہوں گے ایک بھی بے نمازی نہیں، پورے موریتانیہ میں ایک لڑکا لڑکی مرد عورت بے نمازی نہیں۔ اور صومالیہ میں گیا، ایک بچہ بچی مرد عورت بے نمازی نہیں۔ ہمارے بچے، آپ لوگ کالج آتے ہو تو موبائل آپ کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، بس میں بیٹھے ہو یا گاڑی میں بیٹھے ہو، موبائل پہ آپ کی نظر ہوتی ہیں۔ اور میں چونکہ 2 دفعہ گیا ہوں صومالیہ، 2 دفعہ، تو وہ بچے جب صبح جا رہے ہوتے ہیں اسکول تو ان کے ہاتھوں میں قرآن ہوتے ہیں اور وہ قرآن پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی میچ ہی نہیں ہے، ایسی خوبصورت زندگی ان کی۔ تو آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی مکمل 25 نبیوں کے نام قرآن میں ہیں، 25 آئے تو 1,24,000 ہیں۔ 1,24,000 میں 5 نبی سب سے بڑے ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد علیہ السلام۔ یہ 5 نبی اولو العزم کہلاتے ہیں، یہ سب سے بڑے رسول ہیں، سب سے بڑے رسول ہیں۔ لیکن زندگی صرف ہمارے نبی کی، من انفسکم میں اشارہ ہے آپ کی خاندانی وجاہت کی طرف، کہ آپ بنو ہاشم سے ہیں جو سب سے عالی خاندان ہے، اور آپ کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے، بے داغ نسب ہے۔ آپ نے فرمایا میں اپنے باپ، جتنے بھی میرے پیچھے باپ ہیں، کسی میرے باپ سے زنا ثابت نہیں ہے، میرے کسی باپ نے زنا نہیں کیا ہے۔ یہ نسل کی حفاظت کا نظام چلایا۔ ایک دفعہ میں نے ملتان کی ضلع کونسل سے اپنے
تلمبہ ہمارا ہوم ٹاؤن ہے، تو اس کے گرد ہماری زمینیں ہیں. تو میں نے اپنے بزرگوں کے دیکھنے کے لیے نام شجرے، تو وہاں سے میں نے 3 لاکھ روپیہ دے کے تو وہ رجسٹر نکلوایا. 1874 کا رجسٹر تھا. تو اس میں 1874 سے پہلے کا تو لکھا ہوا نہیں ہے، بعد کا لکھا ہوا ہے آخر تک. تو اس میں 19 نام مجھے ملے. میں ان کو یاد نہیں کر سکا، حالانکہ میرے پیو دادے پردادے، لیکن میں یاد نہیں کر سکا. دہرانے کی کوشش کی، حافظہ بھی اللہ نے اچھا دیا، یاد نہیں ہوئے کہ اس میں وہ دلچسپی نہیں تھی. میں نے اپنے نبی کا نسب نامہ یاد کرنا شروع کیا، اس میں 90 نام ہیں، اور میرے دل میں تھا کہ میں روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کو سلام پیش کروں گا. آپ کے نسب کا پوری پیڑھی، ہماری پنجابی میں پیڑھی کہتے ہیں، پوری پیڑھی پڑھ کے میں آپ کو سلام پیش کروں گا. چونکہ ہمارا کلچر ہے، ہم لوکل لوگ ہیں، ہم مائگریٹڈ نہیں ہیں، نسلوں سے آباد ہے اور زمیندار ہیں. تو ہمارا ایک کلچر ہے کہ ہمارے مراسی ہوتے ہیں، وہ آ کے ان کا کوئی کام نہیں ہوتا. سرداریاں قائم، دیر آباد، میاں طارق جمیل دے، میاں اللہ بخش دے، میاں نیت علی دے، میاں گانے دے، میاں جہانے دے. اگو میں بھی نہیں پتا، وہ پڑھی جاندے اور وہ لے کے جاتے ہیں دانے، لے کے جاتے ہیں پیسے. ان کی بچیوں کی شادیاں کرواتا ہوں، بیمار ہو جائیں علاج کرواتا ہوں. اور کام وہ دھیلے کا نہیں کرتے. ایک مراسی اپنے بیٹے کو لے کر آ گیا، میں ڈیرے میں تھا. کہنے لگا میاں صاحب، ہمارا ٹائٹل وہاں میاں صاحب اب میرے پوتر نو نوکری لوا دیو. میں آخیا کدی مراسیاں نوکری کیتی ہے پہلے؟ کہنے لگا بھوکے مر گئے ہیں، دیرے اجڑ گئے، زمیندار شہرانو بڑھ گئے، تو سوا کوئی خانو سانو خیرات ہی نہیں لب دی، تو چلو اے کوئی نوکری کر لو. میں نے اس کے سامنے بیٹھے فون ملایا، فاطمہ شوگر مل کے جو جی ایم تھے، میرے دوست تھے. میں نے کہا ایک بچہ بھیج رہا ہوں، رکھ لو. انہوں نے کہا بھیج دیں، لیبر میں رکھ لوں گا. تو میں نے اسی طرح کہہ دیا چاچا انہوں لے جا، لیبر چ رکھ لے سن. بھلا ہوئے سرداریاں قائم. چوتھے دن دونوں پھر میرے ڈیرے پر. میں کہا تینوں تو مظفر گڑھ بھیجے آئی تو واپس کیوں آ گیا؟ تو اس کا باپ کہتا ہے میاں صاحب میں سمجھا لیبر کوئی وڈا افسر ہوندا ہے، تو میرا پتر افسر ہو سی، انہیں تو بوریاں چوا دی کنڈ بن چھڑی. میں نے کہا میں تو پہلے آکھی آئی، مراسی جڑے ہوندے نا صرف گلاں دی روٹی کھاندے. تو وہ یہ ثقافت میں نے دیکھی ہوئی ہے، اور آج بھی اس کو میں بھگت رہا ہوں، پال رہا ہوں. باقی سب زمینداروں نے ہاتھ کھڑے کر دیں، لیکن میں نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے. کہ میں روزہ مبارک پر جا کر میں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے میراثی آتے ہیں، ہم بھی جھوٹے ہیں اور ہماری تعریف بھی جھوٹی ہوتی ہے، اور ہم خوش ہو کے ان کو دیتے ہیں. آپ سے سچا کائنات میں کوئی نہیں، آپ سے بڑا خاندان کوئی نہیں. تو میں آپ کا مراسی بن کے آج آپ کو میں آپ کی پیڑھی سناتا ہوں. میرا یہ سلام آپ قبول فرمائیں. میں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیذی بن زیشان
بن عیسر بن اخناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. میں کہا سرداریاں قائم دیر آباد من انفسکم لقد جاءکم رسول من انفسکم. یہ واقعہ ہے صبح 10-11 بجے کا، تو آف سیزن تھا، اتنا رش نہیں تھا. تو عصر کے بعد میں نکلا نماز پڑھ کے، تو ایک لڑکا بھاگا آیا، کہا جی آپ مولانا طارق جمیل ہیں؟ میں نے کہا جی. میں کہا تم مجھے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں جی، آپ کے ساتھ لوگ تھے کافی، تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا یہ مولانا طارق جمیل. کہا جی میں ابھی عصر کی نماز میں پہلے آ گیا تھا. یہ عصر کے بعد مجھے وہ بات بتا رہا ہے. میں عصر کی نماز سے پہلے آ گیا تھا، پرانی مسجد میں جگہ مل گئی، بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی، تو میں نے خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا. انہوں نے فرمایا کہ طارق جمیل کو بھی میرا سلام کہہ دو. تو وہ جو میرا پیڑھی پڑھ کے سلام عرض کرنا تھا وہ بارگاہ رسالت میں قبول ہوا. لقد جاءکم رسول من انفسکم. کہاں سے لاؤ گے ایسا رسول کہ جس کی زندگی کی ہر چیز محفوظ ہو. پھر افریقہ میں پڑھتے ہیں من انفسکم. انفس کہتے ہیں نفیس کو، کہ ایسا نفیس کوئی ہے. ایک بدو عورت تھی، جب آپ تشریف لے گئے نا ہجرت کر کے مدینہ، تو رابغ ایک جگہ آتی ہے، وہاں بھوک لگی، پیاس بھی. تو ایک خیمہ دیکھا، وہاں پہنچے تو ایک بڑھیا بیٹھی تھی، اس کا نام تھا ام معبد الخزاعیہ. تو آپ نے سوال کیا ماں جی ہم مسافر ہیں، کوئی کھانے کو ملے گا؟ تو انہوں نے کہا بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک بکری بیمار اور کمزور اور بن بیاہی کھڑی ہوئی تھی. تو آپ نے کہا اس بکری سے دودھ نکال لوں؟ تو اس نے ایسے بڑی حیرت سے دیکھا کہ یہ عرب ہو کہ ایسی بات کر رہا ہے کہ اس بکری سے دودھ نکال لوں. تو وہ کہنے لگی یہ تو بن بیاہی ہے، اس کا تو ویسے بھی اس کے جسم پر بوٹی نہیں ہے، اس سے ایک قطرہ بھی کوئی نہیں. کہا ماں جی آپ اجازت دیں؟ کہا لگا ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو غور سے دیکھنے لگی، چونکہ انہونی بات ہو رہی تھی. آپ نے اتنا بڑا وہ تھا برتن، وہ آپ نے لیا اور اس کے تھنوں کو یوں ہاتھ لگایا تو وہ چھلک کے مشکیزے کی طرح نیچے آ گئے، اور آپ نے دودھ نکالا اور وہ فل ہو گیا. آپ نے حضرت ابوبکر کو پلایا، عامر بن فہیرہ کو پلایا، عبداللہ بن اریقت جو آپ کے رہبر تھے، آخر میں آپ نے خود پیا. پھر دوبارہ نیچے بیٹھے اس کے، اور پھر نکال کے پورا وہ جگ بھر کے رکھ کے دے آئے. بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال. 7 سال تک یا ذبح ہو جائے یا وہ از خود مر جائے گی. بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی بکری 7 سے 8 سال ہو جائے. یہ اس بکری کو میرے نبی کے ہاتھ لگے تھے، یہ بکری 22 برس زندہ رہی، 22 برس، اور اس کو ذبح نہیں کیا گیا، یہ مر گئی، خود ہی مر گئی، وہ نبی کے ہاتھوں کی برکت. شام کو اس کا خاوند آیا ابو معبد، انہوں نے کہا یہ دودھ کہاں سے؟ تو ام معبد کہنے لگی اس بکری سے. پاگل ہو گئی ہیں، یہ بکری دودھ دے سکتی ہے؟ اس نے کہا میں بھی یہ سمجھی آئی نہیں دین دی، پر کوئی جادوگر آیا ہے، وہ ہاتھاں دی کرامت آئی ہے، جگ بھریا پیا. کہنے لگا ان عتیلی، مجھے اس کی صورت بتا وہ کیسا تھا. مجھے لگتا ہے یہ وہ قریشی ہے جس کی خبر مشہور ہو گئی ہے کہ وہ مکہ چھوڑ کے مدینے جا رہا ہے. تو اب وہ بولی
ترجمہ بعد میں کروں گا. آپ الفاظ کا ردم اور اس میں جو موسیقی ہے اس کو آپ تھوڑا محسوس کیجئے گا. رأیت رجلا ظاہر الوداء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة لم تزری به سعلة وسیم قسیم فی عینیہ دعج فی اشفارہ وطف فی صوتہ سحل فی لحیتہ کثاثہ فی عنقہ سطع اذا تکلم علاہ البہا واذا سکت علاہ الوقار من انفسکم. میں نے ایک شخص دیکھا مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا ہے. ایسا دیکھا. خوبصورت حسن اس کا غلام تھا. لم تعبہ ثجلہ پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا. لم تزری بہ سعلہ اور دبلا پتلا نہیں تھا کہ بے روب ہو جائے. اور پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا کہ بدصورت ہو جائے. پیٹ کو بچا کے رکھا کرو. خاص طور پہ یہ جو پڑھانے والے ہیں نا یہ پیٹ نکال کے پڑھا رہے ہوں تو بڑا برا لگے گا. اور ایسے ہی یہ خاص طور پر یہ عورتوں کا پیٹ باہر نکل آئے تو اور ہی بھدا نظر آتا ہے. وہ کئی بیچارے ایسے ہوتے ہیں آپ سجے پاسے ہوندے ہیں پیٹ کھبے پاسے ہوندے. جب وہ ہنستے ہیں تو وہ ادھر سے آواز کم آتی ہے اور پیٹ سے زیادہ آتی ہے. دڑ 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 کر رہے ہوتے. ہمیں اندھا دھند کھانے کی اجازت نہیں ہے. رزق حلال بھی ہو تو میرے نبی نے کہا 1/3 کھانا ڈالو, 1/3 پانی ڈالو اور 1/3 خالی رکھو. ساتھ لو. ہم تو کھاتے ہیں بھائی سا بھی نہ آوے. تو ہم کھانے کے لیے جی رہے ہیں, جینے کے لیے کھایا جاتا ہے. ہمیں کھانے کا ایک تو حلال حرام بتایا, شراب اور شربت کا فرق بتایا, زنا اور نکاح کا فرق بتایا. ہمارے کلچر میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کوئی کلچر نہیں ہے. یہ حرام کلچر ہے اور یہ پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر دینے والا کلچر ہے. اور جس قوم میں یہ فحاشی پھیل جاتی ہے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتی ہے. تو آپ نے تو ہمارے نبی نے ہمیں ایک کھانے کی چیزیں بتائیں, پھر اس کا طریقہ بتایا کہ اتنا کھاؤ اتنا چھوڑ دو تو بیمار نہیں ہوگے. موت آئے گی بیمار نہیں ہوگے. اور خاص طور پر جو آج کی غذائیں ہیں, ادھر وہ ٹن پیک ہاتھ میں ہوتا ہے, ادھر ایک ہاتھ میں برگر ہوتا ہے. برگر نو بھی وڈی جاندے تے پیک نو بھی پیتی جاندے. وہ اتنی چینی اپنے پیٹ میں ڈال لیتے ہو. یا تو پھر 5 کلومیٹر دوڑا کرو. میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں, میرے سامنے اتنے بڑے بڑے دسترخوان سجتے ہیں کہ تم دیکھو تو حیران رہ جاؤ. اگر میرا ہاتھ کھلا ہوتا تو انشاءاللہ اے پیٹ ایتھے لگ ہونا سی. میں ایک بات کہا کرتا ہوں, پتے کی ہے پلے باندھ لو. غصے کے وقت زبان پہ قابو رکھو تو آپ کی روح صحت مند رہے گی. غصے کے وقت زبان پہ قابو رکھو تو آپ کی روحانیت صحت مند رہے گی. دسترخوان کے اوپر ہاتھ پہ قابو رکھو تو آپ کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی, صحیح رہے گی. غصے کے وقت زبان پہ قابو اور دسترخوان کے اوپر ہاتھ پہ قابو. تو انشاءاللہ تقدیر کے فیصلے الگ ہیں لیکن آدمی بیمار نہیں ہوتا. جو اپنی ذات کے لیے 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتا اسے صحت مند رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اتنا لگ جانا کہ نہ اپنا ہوش رہے
نہ کھانے کا ہوش رہے نہ بھی بچوں کا ہوش رہے، یہ میرے نبی نے ہمیں نہیں سکھایا، اعتدال سکھایا۔ تو کہ میں نے ایک شخص دیکھا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے نیچے اتر آیا ہو، اور 14ویں کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا، کلیوں کی طرح روشن تھا، ماتھا بہت خوبصورت چوڑا تھا، سر بہت خوبصورت سیاہ بڑے بال تھے، اور بھویں بڑی خوبصورت کمان کی طرح، یہاں بال نہیں تھے، یہ جگہ صاف تھی۔ یہ ہماری بچیاں یہاں ان کو لیزر کرواتی ہیں، بھائی تو ان کو مٹاؤ یہاں سے، ہائی ہائی بھی کر دیا تے اے بھی مٹائیں دیا۔ تو میرے نبی خود ایسے آپ کی بھویں یہاں تک آ جاتی تھی، یہاں تک، اور آپ کی آنکھ موٹی تھی اور سیاہ تھی اور سرخ ڈورے تھے اور لمبی تھی، اور آپ کی بھویں قدرتی لمبی تھی، لمبی جیسے یہ بچیاں وہ مصنوعی نہیں لگا لیتی، وہ پتہ بھی لگ جاتا ہے مصنوعی ہے تو کی فائدہ ہویا، تو یا تو پتہ نہ لگنے دو، اور جب دور سے نظر آ جاتا ہے کہ کسی اٹھ دی لے کے آ گئی ہے، اونٹ کی بھویں بڑی موٹی ہوتی ہیں اور ڈبل ہوتی ہیں، ڈبل، تو اس لیے میں نے کہا جو میں کیسے اٹھ دی لے کے آ گیا، اور خوبصورت داڑھی تھی، لمبی گردن سراہی دار تھی۔ ایک اور حدیث ساتھ میں لا لوں، سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، بعید ما بین المنکبین، کندھے چوڑے تھے، عریض الصدر، سینہ بھی چوڑا تھا، طویل الزندین، ہاتھ لمبے تھے، سائل الاطراف، انگلیاں سیدھی تھیں، رحب الراحہ، ہتھیلی کشادہ تھی، دقیق المسربہ، یہاں بالوں کا ایک تار چلتا تھا اور ناف پہ آ کے ختم ہو جاتا تھا، خمسان الاخمسین، آپ کے پاؤں کی یہ جگہ کافی اوپر اٹھی ہوئی تھی، یہ جگہ یہ اسے پیدل چلنے میں آسانی ہوتی ہے، مسیح القدمین، آپ کے پاؤں اس طرح چمکتے تھے جیسے تیل لگا ہوا ہو، ینبو عنہم الماء، اس کے اوپر سے پانی پھسل جاتا تھا، اور اشنب، خوبصورت دانت، براق الثنایا، چمکدار دانت، جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں کا نور دیوار پہ پڑتا نظر آتا تھا، سبحان اللہ، کیا جب آپ یوں آپ ایسے بیٹھے ہوتے تھے اور یوں دیکھا کرتے تھے، میری طرف دیکھو غور سے، ایسے کر کے نہیں دیکھتے تھے، چونکہ جب آپ ایسے آنکھ اٹھاتے تھے تو پھر سب روب کی وجہ سے سب کی آنکھیں جھک جاتی تھیں، کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے، اور اتنے عالی اخلاق تھے، آپ کی عادات تک محفوظ عادات۔ جب آپ حیران ہوتے تھے تو اپنے ہاتھ کو یوں یوں کرتے تھے، ایسے ایسے، جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کرتے تھے، یوں نہیں کرتے تھے، انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے، ایسے کرتے تھے۔ آپ کو کوئی ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، ادھر سے یہ مولوی عتیق مجھے کہے مولانا صاحب تو میں کہوں گا جی فرمائیے، میری اتنی اوقات ہے۔ میرے نبی کو جب ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ اور آپ ایسے بیٹھے ہیں، قربان جاؤں، آپ پورا ایسے مڑتے تھے اور پھر کہتے تھے جی فرمائیے، کیا ادھر سے کوئی کہتا یا رسول اللہ، پھر آپ ایسے ہوتے تھے جی فرمائیے، وہ کہتا میں نے بات کرنی ہے تو آپ کان یوں لگا دیتے تھے، جب تک وہ بولتا رہتا تھا کبھی آپ نے نہیں کہا کہ جلدی ختم کرو، میرا پیریڈ شروع ہونے والا ہے، جلدی ختم کرو، جب تک وہ بولتا تھا آپ یوں کر کے بیٹھے رہتے تھے، اور جب آپ غمگین ہوتے تھے تو داڑھی پکڑ کے یوں بیٹھ جاتے تھے، ایسے بیٹھے، اور تھوڑی دیر کے بعد سر پہ ہاتھ پھیرتے،
پھر یوں بیٹھ جاتے تھے. جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا. جب آپ ناراض ہوتے تھے کسی پر تو ناراضگی کا اظہار دیکھو ذرا. فرض کرو آپ ابو ہریرہ پہ ناراض ہیں، وہ ادھر سے آ رہے ہیں، تو جب آپ کی نظر پڑتی ابو ہریرہ پر تو آپ اپنا چہرہ یوں پھیر لیتے تھے ایسے کر کے. بس اتنی ناراضگی میرے نبی فرماتے تھے. یہاں تو یہ مائیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھیل کے رکھ دیتی ہیں. اس بیچارے کا بھی فیڈر بھی نہیں چھوٹا ہوتا اور اس کی پٹائی شروع ہو جاتی. اور 3 سال کا بچہ اسکول والوں کو دے کے آ جاتی ہیں. 3 سال کے بچے کو ماں کی گود چاہیے، اسکول نہیں چاہیے. ظلم ہوگا، ظلم. اگر آپ 3 سال کے بچے کو اسکول بھیجیں گی ظلم ہوگا. اس لیے اولاد اور ماں باپ میں رابطہ طاقتور نہیں ہے. بہت کم والدین دیکھے جو اولاد سے خوش ہیں، اور اس میں بڑی وجہ والدین خود ہیں کہ جس وقت میں تعلق بننا تھا اس وقت ان کو اسکول میں بھیج دیا.